اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 50 دنوں میں اپوزیشن کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ وہ 50 دنوں کی وضاحت کیوں نہیں کرتے کہ ان سے مراد کون سے دن ہیں، تا وقت یہ کہ ان کا مطلب مارچ کے آخری ایام ہو، چونکہ پی ڈی ایم کا اسلام آباد تک لانگ مارچ 23 مارچ کو طے شدہ ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ عمران خان کو ہٹانے میں ناکام رہ کر ہوا میں بکھر جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ رشید نے اپوزیشن کی متوقع ناکامی کی وجہ بھی بتائی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہے، وہ اپنے حامیوں کو یقین دلاتے ہیں، لیکن اسی سانس میں اس کے غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیک وقت غیر جانبدار اور حکومت کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جسے حزب اختلاف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، یعنی آنے والے دنوں میں جب حزب اختلاف قومی اسمبلی میں اپنی طاقت دکھائے گی تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ہاتھ نہیں تھامے گی اور پھر حکومت کے اتحادی حزب اختلاف کی صفوں میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جائے گا، تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور نئے انتخابات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے تحریک انصاف کی حکومت کو سہارا دینے کے لیے اتحادیوں کو اس کے گرد جمع کیا تھا، اس لیے اب اس کی غیر جانبداری انہیں حزب اختلاف کے ساتھ تازہ الائنس قائم کرنے کی آزادی دے رہی ہے۔ اس طرح وہ اگلے انتخابات میں اپنا کوئی چانس دیکھیں گے، کیونکہ ان میں تحریک انصاف کی تباہی یقینی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید نے انہیں یقین دہانی کرانا ضروری سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور اسے گرنے سے بچائے گی۔ دریں اثنا حزب اختلاف اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالآخر سیاسی کھیل سے دستبردار ہو چکی ہے۔ اب ایک انتہائی غیر مقبول حکومت کو سہارا نہیں دے گی جس کی حمایت کرنے پر اس کا دامن داغدار ہوا۔ نتیجتاً پارلیمنٹ سے استعفوں یا احتجاجی ریلیوں کی باتوں نے عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے تعداد کو اکٹھا کرنے کے لیے جلسوں کو تیز کر دیا ہے۔ حکومت اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 182 ہے، جبکہ اپوزیشن کی تعداد 162 ہے۔ 20 کا اہم فرق حکومت کے اتحادیوں پر مشتمل ہے۔ اگر آدھے سے زیادہ ٹوٹ جائے تو حکومت گر جائے گی۔ اپوزیشن کو یہ کرنا ہے کہ وہ اگلے انتخابات میں انہیں یقینی کامیابی کے لیے نشستیں پیش کرے اور وہ دوڑ کر آئیں گے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی آسان ہے؟ گجرات کے چودھریوں کے پاس قومی اسمبلی کی 5 سیٹیں ہیں۔ اس وقت پنجاب کی اسپیکرشپ اور 2 وفاقی وزارتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا وہ تحریک انصاف کو چھوڑنے پر پنجاب میں اس سے کہیں زیادہ کا مطالبہ کریں گے۔ لیکن یہاں مسئلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے پنجاب میں کلین سویپ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور آخری چیز جو جرم میں شامل قابل اعتبار شراکت داروں کو دینا چاہے گی وہ بہت زیادہ نشستیں یا اقتدار میں اہم حصہ ہوگا۔ پھر ایم کیو ایم کے 2 اراکین اسمبلی ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کے بہت سے مسائل ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان ہٹاؤ آپریشن میں اپنے اہم شراکت کار کے خلاف ان کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہی صورتحال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے۔ اس وقت افق پر واحد جنگجو جہانگیر ترین ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ 20 کے قریب اراکین موجود ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ بولی لگانے والے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ بھی ایم کیو ایم اور چودھریوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ ہے یا غیر جانبدار ہے؟ یعنی اتحادی اپنے مفاد میں آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی فریق کے لیے چند زیادہ یا کم ووٹوں کا سوال نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر مکمل طور پر جانبدار ہیں، جنہوں نے ماضی میں ووٹوں کی گنتی میں ہاتھ دکھانے سے گریز نہیں کیا تھا، اور چونکہ ان کے فیصلوں کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو آسانی سے نہیں جیتنے دیں گے۔ اس لیے جیت کا مارجن اتنا اہم ہونا چاہیے کہ اس میں گڑبڑ نہ کی جا سکے۔ مزید یہ کہ عمران خان کی مایوسی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ وہ پنجاب اور سندھ سے اپوزیشن کے اراکین قومی اسمبلی کو حراست میں لینے یا اغوا کرانے کے لیے ایف آئی اے اور نیب کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس دوران کچھ اور اہم معاملات ہیں جن کو طے کرنا ہے، یہاں تک کہ مطلوبہ تعداد پوری ہو جائے اور تحریک انصاف کی حکومت جلد ہی ختم ہو جائے۔
اپوزیشن کی عبوری حکومت مختصر ہوگی یا طویل؟ نئے انتخابات کا حکم کب دیا جائے گا؟ وزیر اعظم اور صدر کون ہوگا؟ عبوری حکومت کے بعد نگران حکومت کیسی ہوگی؟ اگر صوبائی حکومتیں اسلام آباد میں تحلیل کے منصوبے پر قائم نہ رہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم بیک وقت صوبائی انتخابات کے بغیر عام انتخابات کرا سکتے ہیں؟ شیخ رشید کا مارچ کے آخر کا منظرنامہ ایک اور وجہ سے بھی خطرناک ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اپریل آتا ہے اور عمران خان جنرل فیض حمید کو اسٹیبلشمنٹ کے اگلے سربراہ بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو عروج دلایا اور اب تک ان کا تحفظ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو حزب اختلاف بوریا بستر اٹھا کر گھر جائے گی اور عمران خان کو اگلے سال مزید 5 سال کے انتخاب کی یقین دہانی مل جائے گی۔ متبادل کے طور پر اگر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو تقرریوں، ترقیوں، تبادلوں یا توسیع کے حوالے سے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا حکومت کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس صورت میں حزب اختلاف کا بھی فائدہ ہو، اس لیے اگر حزب اختلاف نے کوئی قدم اٹھانا ہے تو اس کا موقع اب ہے، لیکن 50 دنوں کے بعد ایسا نہیں ہو پائے گا۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات محض رسمی دعا سلام تک محدود نہیں تھی۔ ایم کیو ایم کے وفد نے بھی شہباز شریف کے ساتھ لنچ کیا ہے، چودھریوں نے بھی زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں۔ اب شہباز شریف کو جہانگیر ترین اور چودھریوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں۔ تناؤ واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے، یہ ہر کھلاڑی کے چہرے پر ہوا دے رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، کسی بھی کتاب میں اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کا باب نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں جب کہ آخری اننگز کھیلی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو کا لمحہ آنے والا ہے، لیکن پہلا وار کون کرے گا؟